نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم سامنے کرام، میں نے آپ کے سامنے سورہ اعراف آیت نمبر 10 اور 11 کی تلاوت کی ہے. باری تعالیٰ ان آیات میں ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان زیست فراہم کیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار کرتے ہو. ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو. اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. حضرات محترم، انشاءاللہ العزیز آج کے اس خطبہ جمعہ میں حضرت آدم اور ابلیس کے واقعے سے جو سبق مجھے اور آپ کو ملتا ہے اس پر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے اپنی کوشش کروں گا. آدم اور ابلیس کا واقعہ قرآن مجید میں 7 مقامات پر آیا ہے اور سورہ بقرہ اور اعراف میں بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے. 7 مرتبہ اللہ نے ہر مقام پر ایک نئی بات کے ساتھ پیش کیا ہے. تکرار اس لیے کہ یہ انسانیت کا سب سے پہلا واقعہ ہے. انسانیت کے لیے اس میں ایک بہت اہم سبق اللہ نے رکھا ہے. بڑی بنیادی بات ہے، اگر انسان کو اپنا ماضی یاد نہ ہو تو اسے خود کا پتہ نہیں ہوتا ہے. مثلا ایک آدمی جا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہسپتال میں لے آ کے داخل کروا دیا گیا، کئی دن بے ہوش رہا، جب اٹھتا ہے تو اسے کچھ یاد نہیں ہے، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کیا ہے. اب ظاہر بات ہے اس آدمی کی زندگی آپ ذرا تصور کر دیکھیے گا، ماضی سے اگر اس کا تعلق کٹ گیا نا تو پھر جو جسے آپ کہتے ہیں سینس آف آئیڈینٹی، پہچان، وہ کھو دیتا ہے. مجھے پتا نہیں میں کون ہوں، ورنہ یہ میرے والدین ہیں، یہ میرا شہر ہے، یہ میرے خاندان ہے، عزیز و اقارب ہیں. اور یہ بات جو سینس آف آئیڈینٹی، سینس آف بلانگنگ جسے آپ کہتے ہیں، فرد کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور امتوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. بسا اوقات امتیں، قومیں جب اپنے ماضی کو بھول جاتی ہیں تو ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ آتا ہے کہ سینس آف بلانگنگ اور سینس آف پرپس یہ وہ ختم ہو جاتا ہے. پھر وہ بھٹکتی پھرتی ہیں ادھر ادھر، اس لیے ان کو پتا نہیں کہ ان کی شروعات کیا ہوئی تھی، کہاں سے ہوئی تھی، انہیں کرنا کیا چاہیے تھا. یہ وہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے قرآن مجید نے اس واقعے کو تکرار کے ساتھ میرے اور آپ کے سامنے رکھا ہے. ایک دوسری بڑی بات اہم بھی ہے آج کے زمانے میں، وہ اس لیے کہ یہ جو حضرت آدم کا واقعہ جو ہم پڑھتے رہتے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، وہ اکثر عیسائی پس منظر کے تحت پڑھایا جاتا ہے. وہاں جب پڑھاتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ وہ سانپ کی شکل میں گیا، مور کی شکل میں گیا، اور وہ جو پھل تھا وہ ایپل تھا، اور وہ ایو حوا نے جو ہے وہ سارا فساد کی جڑ ہے، ایو سے انہوں نے ایول بنا دیا. پتہ نہیں بہت سارا یہ کر کے رکھا ہے ان لوگوں نے. تو قرآن مجید ان واقعات کو بتاتا ہے، صرف انفارم نہیں کرتا بلکہ ان کو کریکٹ بھی کرتا ہے کہ دیکھو یہاں غلطی ہوئی ہے، اصل واقعہ ایسا نہیں ہے. تو ان آیات میں، ان 2 آیات میں آپ دیکھیں گے قرآن مجید اس اصل واقعے کو کیسے ہمارے سامنے جو ہے ری انوینٹ کرتا ہے. اللہ نے بات شروع کی، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، جمع کا صیغہ ہے، خطاب مجھ سے اور آپ سے، سارے انسانوں سے ہے. ہم نے تمہیں زمین میں بسایا، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ،
نے تمہارے لیے معیشت اردو میں استعمال کرتے ہیں اکنامکس کے لیے، اور ایک لفظ عیش، یعنی زندگی گزارنے کے لیے، آرام سے رہنے بسنے کے لیے، ٹو لیو ویل، ٹو لیڈ اے بیلنسڈ لائف، لگزوریس لائف جسے آپ کہتے ہیں، وہ گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس کائنات میں وہ ساری چیزیں رکھ دی ہیں، سارے سامان مہیا کر دیے۔ آپ ذرا غور کر دیکھیے گا، یہ انسان ہے جو جانوروں کے مقابلے اور کمپیئر کر دیکھیں گے تو کیچپ کا استعمال ہم کرتے ہیں، ہم فروٹ کاٹتے ہیں پھر نمک ڈال کے کھاتے ہیں اس پہ، اس لیے کہ مزہ چاہیے نا ہم کو، ہمارے اندر ٹیسٹ برڈز جو ہے وہ زیادہ ہیں بنسبت جانوروں کے، اللہ نے رکھا ہے۔ جانور تو کچا گوشت کھا جاتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا بنا کے کھا جاتے ہیں۔ پیکنگ آپ دیکھ لیجئے گا، ہر پھل کی ایک پیکنگ ہے، اور اللہ کی پیکنگ میں اور انسانی کی پیکنگ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہم بھی کھانا پیک کر کے رکھتے ہیں، ذرا وقت زیادہ ہو گیا تو کھانا بدبودار ہو جاتا ہے، ہماری پیکنگ اس کھانے کو خراب کر جاتی ہے۔ کھانا خراب نہیں ہوا تو کم سے کم پیکنگ پھینکا تو زمین خراب ہو جاتی ہے، پولوشن کا مسئلہ کھڑ گیا ہے۔ اللہ کی پیکنگ جو ہے، آپ نے کیلا کھا لیا، چھلکا پھینک دیا اور کھاد بن گئی، زمین کے کام آ گیا۔ یہ اللہ کی پیکنگ ہے۔ ہر فروٹ کے لیے واٹری فروٹ ہے، سالڈ فروٹ ہے، الگ الگ پیکنگ ہے نا۔ یہ سب کچھ اللہ نے کیا، اور یہ سارا معاش کے اندر ہے، اس لفظ کے اندر یہ پورا اللہ نے رکھ دیا۔ ہم نے تمہیں اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے جو ہے سب کچھ کر کے دیا ہے۔ اچھا، یہ اہم اس لیے ہے کہ عیسائیوں کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ ناراض ہو گیا تھا، اور اس میں سزا کے طور پر اس دنیا میں حضرت آدم کو بھیجا تھا، سزا کے طور پر۔ بلکہ تصور ہی ان کے دین کا یہ ہے کہ ہر بچہ فطرتاً گناہ پر پیدا ہوتا ہے، پھر اسے وہ بیپٹزم کروانا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کروانا، پھر جا کے وہ اپنے اس ازلی گناہ سے وہ باہر نکلتا ہے۔ یہ تصور ہے ان کا۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم ناراض کہاں ہوئے، ہم نے تو سب کچھ دیا، عیش کرنے کا سارا سامان ہم نے دیا، اس میں ناراضگی کی بات کہاں سے آ گئی؟ یہ وہ پہلا تصور ہے جو قرآن مجید جو ہے اس آیت کے ذریعے میرے اور آپ کے سامنے رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوا، بلکہ سب کچھ اس نے دیا۔ اچھا، حدیث میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے بارے میں بتا رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اصل میں قید خانہ ہے کیا چیز؟ قید خانے میں ہوتا کیا؟ آپ ذرا دیکھیے گا، قید خانے میں اسے وقت پر کھانا ملتا ہے، وقت پر اس کا لباس دھلا ہوا مل جاتا ہے، وہ حجام ہے، شیونگ کرنا ہے، ساری سہولتیں ہیں نا، بیڈ ملتا ہے، باتھ روم ہے، ٹوائلٹ ہے، سب ہے۔ صرف ایک چیز کی اس کے پاس میں کمی ہے، وہ آزادی ہے۔ وہ اپنے طور پر آزادانہ طریقے سے کچھ نہیں کر سکتا بھائی، بس یہ ہے، صرف ایک آزادی ہے۔ تو ان معنوں میں دنیا کو قید خانہ کہا گیا ہے کہ یہاں آدمی خود مختار نہیں ہے کہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے وہ کرے، نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول نے ایک طریقہ بتا دیا، اس پر آپ کو زندگی گزارنی ہے، تھوڑی چیزوں کو چھوڑنا ہوگا، تھوڑی چیزوں کو کرنا ہوگا، بس یہ وہ قید خانہ ہے۔ ورنہ ان معنوں میں نہیں ہے جیسے ہتکڑیاں پڑی ہوئی ہیں، فلاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم اپنی منمانی جی نہیں سکتے، ہم عیش نہیں کر سکتے، ہم خوشی نہیں منا سکتے، ہم کھیل نہیں سکتے، نہیں، ان معنوں میں نہیں ہے یہ، تو آزادی کے معنی میں قید خانہ بتایا گیا۔ اچھا، آگے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں زمین میں بسایا اور ہم نے زندگی گزارنے کی جتنی ساری چیزیں تھیں وہ سب کچھ ہم نے دیا ہے۔ کیوں؟ اللہ چاہتا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا قلیلا ما تشکرون، ہم نے سب اس لیے دیا کہ تم شکر کرو اللہ کا، تم شکر کرو اللہ کا۔ مگر قرآن یہ کہتا ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کے شکر گزار ہیں۔ میں سمجھتا ہوں قرآن مجید کا اگر لب لباب اگر ایک لفظ میں بولنا چاہتے ہیں تو ایک لفظ وہ شکر ہو سکتا ہے، عبادت بھی ہو سکتا ہے، لیکن شکر آپ ذرا غور کر دیکھیے، ہمارا قرآن شروع ہوا الحمدللہ، تعریف، شکر اللہ کا، تعریف اللہ کی، اسی سے شکر ہوتا ہے ہمارا قرآن۔
اور جنتیوں کو جو آخری جو کلمہ ہوگا اللہ اسے بھی کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے بھی سیدھا راستہ بتا دیا، ورنہ ہم آج خود سیدھا راستہ ہم نہیں پا سکتے تھے۔ ابتدا اور آخر شکر ہے، یہ ایک پیوٹل بنیاد ہے ہمارے دین کی۔ اچھا، شکر کی اہمیت کیوں ہے؟ یہ ایسا کیوں بنا ہے؟ کیوں بنیاد ہے دین کی؟ اس کی دو چیزیں ہیں۔ ایک، مثلا آپ کمپنی میں پیسہ وہ کرتے، انویسٹ کرتے ہیں نا، شیئرز لیتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، جیسے سال ہوا یا مہینہ ہوا، جو بھی آپ کے ٹرمز ہیں، آپ جاتے پیسے نکالو، آپ کا حق بنتا ہے نا، آپ بڑے وہ زور سے جاتے ہیں، تنتناتے جاتے ہیں، پیسہ لے کے واپس آتے ہیں۔ اس کے برعکس آپ کا کوئی انویسٹمنٹ، لیکن آپ کو ضرورت ہے، آپ کو پیسہ چاہیے گا، آپ جاتے ہیں اس کے ساتھ، کتنی عاجزی کے ساتھ جاتے ہیں۔ آپ کا عاجزی کے ساتھ جانا اس بات کو بتاتا ہے کہ آپ اس چیز کے مستحق نہیں تھے، یہ دینے والے کا احسان تھا کہ اس نے دیا۔ شکر میں دو چیزیں ہیں، مالک میں اس کا مستحق نہیں تھا، پھر بھی مجھے دیا گیا، اور دینے والا وہ رب ہے۔ یہی توحید ہے، یہی توحید ہے، اور کوئی دوسری چیز ہے نہیں نا، جو ہے وہ اللہ کا ہے، بس یہی توحید ہے۔ یہ دین کا پیوٹل ایشو ہے۔ لیکن انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی زندگی میں منفی چیزوں کو تلاش کرتے رہتا ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہوا، ویسے ہونا چاہیے تھا۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ نہیں صاحب، ایسا نہیں ہونا چاہیے گا، بلکہ آپ کو جو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے گا۔ یہ پہلی بات تھی جو قرآن مجید نے اس پہلی آیت میں رکھا۔ اس کے بعد اب قرآن مجید دنیا زمین کا ذکر کیا، اب پھر انسان کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں بنایا۔ خلق، تخلیق کے تین الفاظ قرآن مجید استعمال کرتا ہے۔ دیکھیے گا، اس کائنات میں تمام چیزیں ملی جلی ہوئی ہیں، سب ملا جلا ہوا ہے۔ اب جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو ایک ترتیب کے ساتھ چیزوں کو جوڑتا ہے۔ اب لکڑی بنانا ہے، کرسی بنانا ہے، اب ظاہر بات ہے لکڑی اٹھاتا ہے، کون سی لکڑی چاہیے، کیا چاہیے، کس مناسب، وہ ترتیب کے ساتھ، یہ ہے تخلیق۔ پھر اس کے بعد اللہ اسے ایک شکل دیتا ہے، اس میں جو ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا کمار جب وہ مٹکی بناتا ہے، گھڑا بناتا ہے، تو اپنی انگلیوں سے جو وہ ایسے کرتے جاتا ہے، جو ایکسٹرا مٹی ہے وہ نکلتے چلی جائے گی، یہ ہے باری، الباری۔ بڑا کہتے ہیں عربی زبان میں بے اور را جن حروف میں آتے ہیں، ان میں کسی چیز کے ظاہر ہونے کا، باراتی، برات آ گئی، لوگوں کو پتا چل گیا کہ نوشا آ گیا، دولہا آ گیا نا، یہ ہے وہ برات کا اظہار ہے۔ ہم نے کہہ دیا کہ اب آپ سے کوئی دوستی نہیں، ختم۔ یہ سارا چیزیں باری، اب وہ چیز سامنے آ رہی ہے، ہاں یہ ہیولا ہے، انسان ہے، ناک، آنکھ، کان، سب کچھ۔ پھر اس کے بعد مصور، الخالق، الباری، المصور، یہ وہ ترتیب ہے۔ مصور اس کی نوک پلک کو درست کرنا، یہ ہمیں چاہیے گا، ہولڈ ایسا چاہیے گا، فلاں چاہیے گا، سارا چاہیے گا۔ اچھا، اب اس کے بعد قرآن جی ثم صورناکم، پھر ہم نے اتنی خوبصورت بنایا ہے۔ ثم، اس کے بعد ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کے لیے۔ یا تو سجدہ، قرآن مجید میں کئی مقامات پر سجدوں کا ذکر آیا ہے، دو مقامات بڑے ایکسپلیسٹ ہیں، ایک آدم کے لیے سجدہ ہے، دوسرا حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے سجدہ ہے۔ قرآن مجید نے ایک جگہ کہا کہ جب ان کے سامنے قرآن مجید کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو لوگ بے تحاشا روتے ہوئے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو دے ریلیٹ سم تھنگ میگنیفیشنٹ ٹو اللہ، اتنا عظیم کلام، بے اختیار آدمی ہمبل ہو جاتا ہے، جھک جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب تخلیق سامنے آئی ہے آدم کی تو سارے لوگ بے اختیار جھک گئے، مالک تو سب سے بڑا خلاق ہے، احسن الخالقین ہے، یہ جھکاتا ہے انسان کو۔ موسیٰ کے سامنے جادوگر جو گرے ہیں وہ عصا کے لیے نہیں، عصا کے سامنے نہیں، بلکہ عصا کی وجہ سے گرے ہیں کہ اس کے اندر وہ قوت اللہ نے ڈال دی ہے، عصا کے لیے نہیں تھا۔ ہم کعبے کی طرف منہ کرتے ہیں لیکن نماز اللہ ہی کے لیے پڑھتے ہیں نا، تو اسی لیے بعض لوگوں نے کہا کہ وہ سجدہ آدم کی طرف تھا مگر تھا اللہ کے لیے تھا وہ۔ بہرحال مجھے جو بات بتانی ہے وہ یہ ہے، شیطان، میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے اس کی عبادت کا، پتہ نہیں کتنی محنت کی ہوگی اس نے، جنوں میں سے تھا، فرشتوں میں پہنچا ہوا ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے،
کتنی محنت کی ہوگی اس نے. اور جب اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی تمہارے سامنے، اس کے آنکھوں کے سامنے وہ گارا، مٹی، فلاں 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 سب ہوا، پھر ایک گھوڑا بنا ہے، اب کہا جا رہا ہے کہ تم سجدہ کرو. ساری باتیں ہوئی تھی، وہ کل میری آنکھوں کے سامنے آئے نا. بھائی آپ کسی کمپنی میں کام کرتے، 25 سال آپ نے سروس کر دیا، اب آپ وائس پریزیڈنٹ کے پوسٹ پہ آ گئے، اب آپ کو صرف پریزیڈنٹ بننا ہے. لیکن مالک ایک دن اچانک کہتا ہے یہ میرا بیٹا، اور وہ بیٹا جینس میں، پھٹی جینس میں آیا اور چنگم کھاتا ہوا رہا ہے اور کہتا ہے ہی از ناؤ یور باس. آپ کیا محسوس کریں گے اسے؟ غصہ نہیں آئے گا آپ کو؟ آپ سمجھیں گے کہ مائی ایفرٹس آر ناٹ بینگ ریکگنائزڈ، مجھے جو حق ملنا چاہیے تھا وہ نہیں مل رہا ہے. یہ انسان محسوس کرتا ہے نا. شیطان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا. He wanted recognition. وہ چاہتا تھا کہ اللہ مانے اس بات کو، مجھے وہ مقام دے جو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کا مستحق ہوں. جبکہ اللہ کو پتا تھا کہ یہ جو عبادتیں کر رہا ہے اس کے دل میں یہ ہے کیا چل رہا ہے. اللہ اس کو باہر لانا چاہتا تھا تاکہ پتا چلے یہ چاہتا کیا ہے اصل میں. وہ تو سینوں میں حالوں کو جانتا ہے نا. چلیے گا اس کے بعد غلطی ہوئی آدم سے. میں بالکل اختصار سے بات کو رکھ رہا ہوں. دوسری اہم بات جو مجھے سمجھانا ہے، اول دن سے سب کو پتا تھا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش زمین کے لیے ہو رہی ہے، زمین کے لیے ہو رہی ہے. ان کو زمین میں جانا ہے اور خلافت کرنی ہے، نیابت کرنی ہے اللہ کی. بادشاہ اللہ کی ہے، نیابت انسانوں کی ہے، کرنا ہے. اب وہ جنت میں گئے، وہاں وہ سارا واقعہ ہوا. اب اللہ نے حکم دیا قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، نکلو یہاں سے، زمین پر جاؤ. واحد انسان جس کا سب سے پہلا حق بنتا تھا، اگر وہ چاہتے تو اللہ سے کہہ سکتے تھے مالک اس میں میری غلطی کیا ہے، یہ تو تیرا پلان تھا نا زمین میں بھیجنے کا، اب اس نے کر دیا، اس میں مجھ پر الزام کیوں، میں نے کیا غلطی کی، یہ تو تیری پلاننگ تھی نا. اول دن سے سب کو واضح تھا کہ مجھے زمین پر جانا ہے، اب یہ سارا کھیل اس میں میرا قصور کیا. یہ سوال اگر کوئی کر سکتا تھا، پہلا شخص جسے حق تھا حضرت آدم کو تھا، مگر انہوں نے کیا نہیں. یہ وہ سبق ہے جو مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے. انہوں نے تقدیر کا بہانہ نہیں کیا، تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس لیے چلا آیا، نہیں. ان کو پتا تھا کہ میری سوچ، میری سمجھ، میری عقل سے زیادہ بڑھ کر اللہ کی حکمت ہے، اور میرے لیے بہتری یہ ہے کہ میں اعتراف کر لوں ربنا ظلمنا انفسنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعے کو رکھ کر مجھ سے اور آپ سے وہ ایکسکیوز چھین لیا ہے اور بتایا یہ ہے کہ اگر تم آدم کی اتباع کرتے ہو تو تمہارا رویہ یہ ہونا چاہیے. غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے، ہوتی ہے، مگر اس وقت تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے. دوسرا رویہ شیطان کا تم دیکھ لو. یہ دو باتیں تھی جو آپ کے سامنے مجھے رکھنا تھی. تیزی کے ساتھ کچھ 3-4 نکات. پہلا سبق انسانیت کا، اسے لکھا ہے مولانا اسلم شیخ پوری علیہ رحمہ نے. پہلا سبق، انسانیت کا آغاز جہالت کے اندھیروں میں نہیں ہوا بلکہ علم کی روشنی میں ہوا. دوسرا سبق، انسان خلیفہ ہے. تیسرا سبق، انسان ساری مخلوق سے افضل ہے. چوتھی بات، شیطان کا مسئلہ تکبر اور حسد کا تھا. پانچویں بات، ابلیس ہمارا ازلی دشمن ہے. چھٹی بات، وساوس سے اللہ کی پناہ ہمیشہ مانگنی چاہیے گا. آٹھویں بات، غلطی ہونا بڑی بات نہیں ہے مگر غلطی پر اڑ جانا یہ بڑا مسئلہ ہے. نویں بات، رزق حلال کی تلاش ہر انسان پر لازم ہے اور حرام سے بچنا یہ بھی ضروری ہے. اور آخری بات، میرا اور آپ کا اصل مقام جنت ہے، وہ وراثت میں ملے گی مگر اس کے لیے ملے گی جو صحیح معنوں میں آدم کی اولاد ہونے کا حق ادا کرے. حضرات محترم، میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. بلا شبہ ہم اپنی زندگی میں دوسروں پر بہت زیادہ زیادتیاں کرتے رہتے ہیں مگر یقین مانیے گا سب سے بڑی زیادتی ہم اپنے آپ سے کر رہے ہوتے ہیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین والمسلمات.